بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا سیریز آف چینج میکرز ایپیسوڈس. اللہ والے فاؤنڈیشن کا ایک انیشیٹو ہے جس میں ہم اپنے ملک کی نامور شخصیات کو ریکویسٹ کرتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے معاشرے کے اندر اور ہمارے سسٹمز کے اندر, آرگنائزیشنز کے اندر وہ امپیکٹفل چیزیں لے کے آئے جو شاید ایک عام بندہ لانے میں شاید کترائے گا بھی, اور وہ اپنی زندگی کو تھوڑا اسموتھ رکھنا چاہے گا. وہ مشکل میں آئے, مشکل میں ڈلے, چیلنجز فیس کیے. ایک بچہ جو درختوں کے نیچے سے اپنا کریئر کا سٹارٹ کرتا ہے گاؤں میں, ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے, ٹاٹ پہ بیٹھ کے اس کا ایک کریئر سٹارٹ ہوتا ہے پڑھائی کا. اس کو لے کے پھر وہ اپنے ہائی اسکول میں آتے ہیں جو کہ اس کے گاؤں سے تقریباً 3 میل کے اوپر ہے. وہ روز کا پیدل جانا, پیدل آنا. اس کے بعد پھر اس کا ہر کلاس میں ٹاپ کرنا, ڈسٹنگوش ہونا ہر جگہ کے اوپر انسٹیٹیوشنل لیول پہ, اور پھر الٹیمیٹلی اسکالرشپ کے اوپر باہر جانا, ایک ریناؤنڈ یونیورسٹی USA کی, وہاں سے گریجویٹ کرنا, پھر وہاں پہ ریٹین ہونا, پھر پاکستان میں واپس آنا, اینڈ الٹیمیٹلی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین بننا. جی, ہم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقرار, جو پنجاب HEC کو چیئر کرتے ہیں. بے شمار ریفارمز کر چکے, بے شمار ریفارمز پروسیس میں ہیں. ڈاکٹر اقرار صاحب, ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو. شکریہ. ہمارا چینج میکر سیریز جو ہے یہ فوکسڈ ہی اس چیز پہ ہے کہ ہم ایسی شخصیات جنہوں نے پاکستان میں بالخصوص معاشرے میں وہ ریفارمز لے کے آئے کہ جب بچپن سے لے کے ان کو جب پتہ چلا کہ یہ چیلنجز آگے جو انہوں نے خود فیس کیے یہ ہمارے آنے والے ٹائم میں اور یوتھ کو فیس نہ کرنے پڑے. تو ٹو اسٹارٹ وتھ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا, آلدو میں نے مختصراً آپ کا جرنی تو پہلے ڈسکرپٹیو سا ایک چھوٹا سا دیا, ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ آپ کی ابتدا کیسے ہوئی کریئر کی, اور کیسے آپ اس چیئر تک پہنچے جہاں پہ اللہ نے آج آپ کو بلیس کیا ہوا ہے. شکریہ بٹ صاحب. تعلیم کا سفر شروع ہوا گاؤں سے, جیسا کہ آپ نے بتا دیا, اسکول اور پھر یونیورسٹی. میں اس کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کے بعد اچھے اساتذہ کو دوں گا جنہوں نے کلاس روم میں اور کلاس روم کے باہر انسپائر کیا, اور انسپائر کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی تربیت کی, صرف تعلیم نہیں تربیت کی کہ ہمیں آگے بڑھنے میں تعامل نہیں تھا, سمجھتے تھے کہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پھر میں مشکور ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسپانسر کیا, ملک سے باہر جانے کا موقع ملا, تعلیم حاصل کی. اور وہاں پہ بھی کریڈٹ دوں گا امریکن لینڈ گرانٹ کالجز کا ایک سسٹم ہے جس میں کمپریہنسو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے شعبے میں سوسائٹی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو یہ تعلیم کا سفر جو ہے, اس کے بعد کیریئر کا آپ نے جیسے فرمایا, میں یونیورسٹی کے نظام میں داخل ہوا ایز لیکچرر, پھر وقت کے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, فل پروفیسر ہوا. میں آئی واز جسٹ 41 ایئرز اولڈ جب میں فل پروفیسر ہو گیا. تو پروفیسرشپ کے بعد اس میں بڑا ضروری تھا کہ جو آپ کے ساتھ ایک ٹیم بنتی ہے طلباء اور طالبات کی, ان کو آپ انسپائر بھی کریں, ان کو موٹیویٹ بھی کریں, اور صحیح طرح کی تربیت بھی کریں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں امانت ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ اس امانت کو صحیح طرح سے اس کے حقداروں تک پہنچایا جائے. اور پھر میں چونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے ایک زراعت کا علمبردار بھی رہا جو میں اب تک ہوں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس ملک کی جو رہت بہت ہے, اکانومی ہے, اس ملک کا جو تجارت ہے, وہ ساری زراعت سے ہی ڈریون ہے. جی بالکل. تو میں نے کوشش کی کہ دیہات اور زراعت جو ہے وہ میری سوچ کا محور رہے. اس کے لیے تعلیم میں بھی, تربیت میں بھی اور تحقیق میں بھی
فوکس اس طرف رہا. کورس ایک طرف سائنس کا اسپیکٹرم اور دوسری طرف ایک کسان ہے جو کھیت میں محنت کر رہا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ کیسے سائنس اور اس کی اپلیکیشن کو برج کیا جا سکے. دنیا میں جس تیزی سے تحقیق اور ترقی ہو رہی ہے، پاکستان کا اس سے جو گیپ ہے اس کو کوشش کی اس گیپ کو کم کیا. تو یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، خوش قسمت ہوں مجھے موقع ملے اور میں نے ان موقعوں کو پوری طرح سے استعمال کیا. آپ کا جرنی بڑا انسپائرنگ ہے. میں خیر اس کے میں بعد میں آتا ہوں اس پہ جو آج ہمارا سیشن ہوا بچوں کے ساتھ. HEC میں جب آپ نے جوائن کیا، چلے ہم یہ نہیں کہتے کہ کام نہیں ہوا تھا، جس نے جتنا ویلیو ایڈ کرنی تھی وہ کی، پھر آپ کو موقع ملا. آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے وہ مخصوص اور اسپیشل ایریاز کون سے آپ کو لگے دا مومنٹ یو ٹک چارج آف دا HEC پنجاب کا جو ہے ہمارا آفس، تو اس میں آپ کو جو آپ کی فرسٹ 3 پرائرٹیز کیا تھیں اور پھر جب آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا وہ ہمیں کائنڈلی شیئر کیجیے. دیکھیے میری PHEC میں آتے ہی سب سے پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ ہم اس بات کا ادراک جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرس کو کرائیں، جو کہ گورنمنٹ بھی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے اور میرے کولیگس جو اکیڈیمیا میں وہ بھی ہیں، کہ ہماری جو کوالٹی آف پروڈکٹ ہے. یونیورسٹیز میں 2 پروڈکٹس ہیں، ایک ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہے اور دوسرا ریسرچ آؤٹ پٹ ہے. بالکل. تو یہ دونوں جو پروڈکٹس ہیں یہ اس ملک کی اکانومی، اس ملک کی سول سوسائٹی، اس ملک کے عام فہم کو کیسے مفید، اس کے لیے کیسے مفید ہو سکے، افیکٹو کیسے. بالکل ٹھیک. تو یہ پہلا تھا، یہ ٹارگٹ تھا. اور اس ٹارگٹ کو پہنچنے کے لیے پھر میں نے دیکھا کہ اس کے کون سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر، چونکہ میں ہائر ایجوکیشن میں ڈیل کرتا ہوں، تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر تو وائس چانسلر ہے. وائس چانسلر کی تعیناتی سے لے کے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا، ان کے لیے وسائل پیدا کرنا، ان کو انیبل کرنا کہ وہ اچھی ڈلیوری دے سکیں، کلاس روم میں بھی، کلاس روم کے باہر بھی، لیبارٹری میں بھی اور کمیونٹی میں. دوسرا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ اور تیسرا اسٹیک ہولڈر جو ہے فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن. تو یہ 3 اسٹیک ہولڈر ہیں جن پہ میں نے فوکس کیا. اور مجھے بڑی خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ پنجاب میں میری جو گفتگو ہے چیف منسٹر صاحبہ نے خود سنی. اس کے بعد انہوں نے سینئر منسٹر کو اسائن کیا اور سینئر منسٹر جو ہے انہوں نے 2 دفعہ ہمارا پلان جو ہے اس کو ریویو کروایا اور ہمیں معقول ریسورسز جو ہے، میں کافی تو نہیں ہے لیکن معقول ہے، جی بالکل ٹھیک، وہ ملنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. فیڈرل HEC کے ساتھ کوآرڈینیشن کا فقدان تھا. تو اب اس وقت جو فیڈرل HEC کی لیڈرشپ اور ہمارا جو کام ہے اس میں کمپیٹیبلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، ہونی چاہیے جتنی اتنی ابھی نہیں ہے. وائس چانسلر کے لیول پہ ہم کنٹینیوس کیپیسٹی بلڈنگ میں انگیجڈ ہیں کہ وائس چانسلر کو یہ باور کروانے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں کہ وہ ہے ایکچوئل لیڈر، ہم ان کی صرف بیک اینڈ پہ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس میں وائس چانسلر کی ٹریننگ بھی ہے، اس میں وائس چانسلرس کے ڈبیٹ اور ڈائلاگ بھی ہے، ان کے جو کنسرنز ہیں یا ان کی جو اچیومنٹ ہیں دونوں کو صحیح طرح سے مارکیٹ کرنا ہوتا ہے. کنسرنز مارکیٹ کرنے تاکہ وہ ایڈریس ہوں، اچیومنٹس اس لیے مارکیٹ کرنی ہے کہ ان کا فائدہ پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ جی، گریٹ. نارملی ہمارے یہاں پہ ایک پرسیپشن ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان میں کام نہیں ہوتا اور جو سٹاف ہے وہ بس اپنا ٹائم پورا کرتا اور چلا جاتا ہے. اور کسی حد تک یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ کسی بھی ادارے میں ماشاءاللہ جو اسٹیچر آپ کا ہے اس ٹائم پہ، جو ایکسپیرینس یو کیری، وہ نرو جو ہوتی ہے ادارے کی، وہ چند لوگ ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ پورا ادارہ یا تو گرو کرتا ہے یا سسٹین کر رہا ہوتا ہے اس کو. اگر وہ نرو سینٹر ڈسٹرب ہو تو ادارہ ڈکلائن کر جاتا ہے. تو مجھے کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا، میں نو نیمز، میں کچھ اداروں میں بڑا قریبی مجھے کام کرنے کا موقع ملا، بیٹھنے کا موقع ملا، سننے کا، دیکھنے کا. تو میری پرسیپشن جو تھی وہ سلولی گریجولی چینج ہونا شروع ہوئی جب میں آپ جیسے شخصیات سے ملنا شروع ہوا ان اداروں میں.
اینڈ دس گوز ٹو پولیٹیکل سائڈ آلسو کہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. جو آپ کو دکھایا پڑھایا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے. دیر از اے لیڈی, چلے میں نام لے دیتا ہوں, آپ نے بھی بولا سینئر منسٹر کا, یہ جو مریم اورنگزیب ہے, مجھے نہیں پتا تھا. ہم نے جب سے ان کو دیکھنا شروع کیا ہمیں بتایا گیا کہ جی شی از فرام اے پرٹیکولر پارٹی, یہ ہے اینڈ دیٹس آل. مجھے اب آگے پتہ چلا شی از اے فورن گریجویٹ. تو یہ تو نہیں کہ جس نے مس پرسیپشن, اٹس ناٹ دا مریم اورنگزیب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. میں آپ کو ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا آؤٹ لائن بتا رہا ہوں کہ مجھے اگر خراب کر کے دکھانا ہے آپ نے تو میری آپ 2-4 چیزیں پکڑ لیں گے, اور میری وہ سائٹس جو شاید پاکستان میں وہ فیسلٹی ایبلٹی ہو ہی نہ, اس کو آپ نہیں دکھائیں گے. تو آپ کا ماشاء اللہ ایک ایکسپیرینس ہے اس ٹائم پہ, جس اسٹیچر پہ آپ ماشاء اللہ یو آر ون آف دا سینئر موسٹ آئی ووڈ سے بیوروکریٹ آف پاکستان بیوروکریسی. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس پرسیپشن کے بارے میں جو شاید کوئی دکھانا چاہتا ہے اس طریقے سے, یا ہم ہاؤ ٹو ٹیکل دس, اور آپ اس کے بارے میں آپ کی ٹیک کیا ہے؟ دیکھیے میری ٹیک یہ ہے کہ ساری دنیا میں پولیٹیکل پروسیسز جو ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں اور میچوریشن کی طرف جاتے ہیں, اور جیسے جیسے وہ میچور ہوتے ہیں پبلک کا ٹرسٹ بڑھتا ہے اور پبلک کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پولیٹیکل پروسیس کی میچوریشن جو وہ انٹرپٹ ہوتی رہی ہے. تو اب ہم کافی سالوں سے اس کو بلڈ کر رہے ہیں اور یہ بہتر ہو رہا ہے. تو آپ نے ایک نام لیا, اسی طرح سے باقی نظام میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ویل میننگ لوگ ملیں گے, اور یہ اتنے چیلنجز کے باوجود اکانومی کی گروتھ ہو رہی ہے, لا اینڈ آرڈر بہتر ہو رہا ہے, مین آن دی اسٹریٹ جو ہے وہ کم از کم 2 وقت کی اسکیئر میلز وہ مل رہے ہیں جی. یقیناً یہ اس سے بہت بہتر ہونا چاہیے, لیکن بہتری کا سفر جاری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہمارے جو اللہ والے فاؤنڈیشن کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, انیمیا فری پاکستان ہے, واٹر فلٹریشن پلانٹس, پورے جی بی کا پانی تقریباً الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں, آپ 65% پانی اسلام آباد کا ہم دیکھتے ہیں. ہمارے اسکالرشپس ہیں, آپ اس کے یو آر پارٹ آف آور فیملی. اس معاملے میں کوئی 11 یونیورسٹیز میں بچوں کو مل رہے ہیں, اور ہمارے جو یوتھ کے لیڈرشپ کے پروگرام ہیں, آج بھی آپ اسٹوڈیو میں جو آپ کو ہم نے ریکویسٹ کی اور انوائٹ کیا, آپ نے ابھی سیشن اٹینڈ, مطلب ایک طرح سے بچوں کے ساتھ اپنی لائف کا جو ایسنس ہے ان سارے سالوں کا, اس کو ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کی. آپ کا ایک سیشن تھا, بڑا انسائٹ فل تھا, اور پھر کویشچن آنسر سیشن میں اسپیشلی بچوں کے جو کویشچنس تھے وہاں سے آپ یو کوڈ میک آؤٹ کہ کیا آپ کی بات نے ان کے دلوں کو کہاں تک ٹچ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فیلوشپ پروگرام ہے ہمارا اینول ہوتا ہے, ایک تو وی وانٹ ٹو میک اٹ تھرائس ان اے ایئر, یہ پہلے ایک دفعہ ہوتا ہے, تو آپ کی بلیسنگ سے کانسنٹ سے ہم یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ not conflicting with the academic cycle of the institutions. ہم ایسی پاکٹس دیکھیں گے سال میں کہ کب بیچ میں ہاں اس کو کسٹمائز کیا جا سکتا ہے, چھوٹا اور بڑا. تو ایک تو یہ آپ کو کیسا لگا آج کے سیشن میں اور اس پروگرام سے, اینڈ سیکنڈلی آپ فردر کیا ایڈوائز کرتے ہیں ٹو میک اٹ مور ریفائنڈ ان پروگرامس کو یوتھ کو لے کے, تاکہ بچوں کو ٹو آر انڈرسٹینڈنگ جو اللہ والے فاؤنڈیشن کی ہے, ہمارے چیئرمین اینڈ باقی پوری جتنی بھی ٹیم ہے, ان کو لگتا ہے کہ ڈگری میں جب بچہ بچی آ جائیں وہ ہو جائے گی سمہاؤ, لیکن تربیت گائیڈنس از مسنگ اس وقت. تو اس کے بارے میں کہیے. دیکھیں یہ ایک گریٹر ڈیفیسٹ ہے انٹائر ہائر ایجوکیشن سسٹم میں کہ ان کی ٹریننگ پارٹ جو ویک ہے, اور ٹریننگ کی بہت سارے آپ کہہ لیں آپشنز ہیں, یا بہت سارے اس کے کوائنس کی سائڈس ہیں. اس میں کاؤنسلنگ ہے, اس میں شارٹ ٹریننگز ہیں, اس میں اسٹڈی پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں ہینڈز آن آپ کام بھی کرواتے ہیں. میں اس طرح کے بہت سارے انیشیٹیو جو ان کا زندگی میں حصہ رہا ہوں,
اور اس وقت ہم اپنے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پلیٹ فارم سے ساری یونیورسٹی میں کونسلنگ کا نیٹ ورک جو ہے اس کو اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں. وہ موجود ہیں لیکن اسٹرکچر نہیں ہے, ان کو اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں. تو یو آر ایکچولی ون آف دوز آپشنس. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کے پہلے ہم نے ایک عمل فاؤنڈیشن تھی, اس کے ساتھ بھی میں کام کرتا رہا, بلکہ اس کا پہلا جو فیز لانچ ہوا تھا وہ فیصل آباد میریکلچر یونیورسٹی میں بھیجی آیا تھا اسٹینفورڈ سے, پاکمن فینڈ کے پیسے تھے. اس طرح کی بہت ساری اور آپشن موجود ہیں. اللہ والا ایک برانڈ ہے جو ہائیلی رسپیکٹڈ ہے. آپ کے پلیٹ فارم سے اگر یہ جائے گا سال میں 3 دفعہ, کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیسکیڈ بن جائے. آپ کا ایک ٹیمپلیٹ ہو تو یہ صرف لاہور میں نہ ہو, جی اکراس پنجاب ہو جائے, وہ پھر سارے پاکستان میں ہو. تو ہم بالکل آپ کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں. بہت بہت شکریہ. آپ کی گائیڈنس بھی رہے گی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ دو ان اسمال کیپیسٹی, لیکن ہم اپنا اتنی ویلیو ایڈ کرتے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اس کو بڑھاتے بھی جائیں گے. جسٹ ٹو سمرائز اینڈ کلوز اینڈ کنکلوڈ, شعور کا یہ والا سیشن جو اس سال کا ہمارا تھیم ہے, اینڈ پرماننٹلی اس کو ہم لے کے چلیں گے آگے, کیونکہ ہمیں لگا کہ شعور وہ لفظ ہے جس کے بیچ میں اویئرنیس, لیڈرشپ اور آپ کی ایمپتھی, ہر چیز اس کے اندر آتی ہے. تو یہ فیز 1 ہے شعور کا. اس کا ایک فیز 2 بھی ہوگا. اس میں سے ہم بچوں کو بھی فلٹر کریں گے, ایسے بچیاں آگے ریسورس بن جائیں, اور دے بیکم دا بیسیکلی دا چینج میکرز, جو امپیکٹ لائیں یوتھ کے اندر. سر آخری سوال آپ سے, بچے ہمارے اس ٹائم پہ جو ہیں, یوتھ ہماری تھوڑی سی ڈیجیکٹڈ ہے, زیادہ رخ فورن کنٹریز کا کیا ہوا ہے, بھائی کسی طریقے سے چلے جاؤ یہاں سے, ٹھیک ہے. اور جو ان کا فوکس ہے, جو اس مٹی کا بھی تو تھوڑا سا قرض ہے نا. اگر آپ ایک ٹاٹ کے اسکول سے پڑھ کے سیٹلڈ زندگی گزارتے ہوئے باہر سے واپس آئے اور کم پیسے لیے یہاں پہ, اسی کے لیے ہم کرتے ہیں اپنا جو کریئرز ہوتے ہیں, تو یو آر پیئنگ بیک, یو ہیو آلریڈی پیڈ انف. تو بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کہ کیا گھبرا جائیں یہ حالات دیکھ کے, واقعات دیکھ کے, یا اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو بھی دینا ہے جس نے ہمیں اس قابل کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے ایکچولی اسینس آف دس ہول ڈسکشن, کہ اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے, فرسٹریشن سے دور رہیں. فرسٹریشن آتی ہے تو اس کو اوور کم کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو انیبل کریں, اس کے لیے ہم بچوں کو انسپائر کریں ان دیٹ وے آف تھنکنگ, کہ یہ فرسٹریشن از ناٹ the way of life, steadfastness is the way of life. اور اس مٹی کا قرض ہے, اس کو محسوس کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم کا. آپ کی مصروف آفس کی روٹین ہے, وی انڈرسٹینڈ. ناظرین, بعض زندگیاں ایسی ہیں, بعض کردار ایسے ہیں, بعض آئی ووڈ سے رول ماڈل ایسے ہیں جن کو آپ کو پڑھنا نہیں پڑتا, جن کو آپ کو بہت تفصیل میں نہیں جانا پڑتا. ان کی پرسنالٹی کا اورا اس طرح کا ہوتا ہے, جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ خود بخود پازیٹیوٹی آپ کے اندر انڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر اقرار از ون آف دیم. ہماری اللہ سے دعا ہے ان کا سایہ سلامت رہے. یہ جو سرو کر چکے اور جو آگے ان کے جو مائنڈ سیٹ جو ہے ان کا, کہ میں نے مزید ریفارمز لے کے انہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ. تھینک یو.